بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی محفل میں دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ پہلی نشست میں ہم نے دین اسلام کے جو 7 عقیدے ہیں ان کا ذکر کیا تھا، اور آج کی محفل میں دین اسلام کے جو ارکان ہیں، رکن ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور رکن عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ستون، پیلر جس کو ہم کہیں، اور اس کی جمع ہے ارکان۔ تو دین اسلام کی جو عمارت جن ارکان پر کھڑی ہے وہ 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ہے کلمہ شہادت، جس میں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے وحدانیت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا ہے اور اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور دوسرا حصہ جو ہے شہادت کا وہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ جو کلمہ ہے، چاہے وہ کلمہ طیب ہو جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ کلمہ پڑھنے سے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب اسلام میں داخل ہو گیا تو اب اس بندے پر اسلام کے باقی جو احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، ان کا اس پر اطلاق شروع ہو جائے گا۔ کلمے میں جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ افضل ترین کلمہ ہے، اور حدیث شریف میں افضل الدعا الفاتحہ و افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے اچھی جو دعا ہے وہ فاتحہ یعنی الحمد شریف ہے، اور جتنے بھی ہم اذکار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں جن سے اللہ کی یاد مقصود ہے، ان سارے اذکار میں سب سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی زبان سے یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ نکلا، اور جتنے بھی بزرگان ہیں وہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ کے ذکر پر جو ہے مواظبت کرتے تھے، ہمیشگی کرتے تھے، اور تصوف اور طریقت کے جتنے بھی پیران عظام ہیں، مشائخین ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، وہ بھی اپنے مریدین کو زیادہ تر جس ذکر کی تلقین کرتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اسلام کا پہلا جو رکن ہے وہ کلمہ شہادت ہے، جس کے پڑھنے سے ہم اللہ کے وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو دین کا پہلا رکن ہے وہ ہے نماز، جس کو ہم دوسرا رکن کہیں کلمہ شہادت کے بعد نماز ہے۔ اس ضمن میں میں آپ کو ایک حدیث شریف بتاؤں گا کہ جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، کتاب الایمان میں جو شروعاتی ہے 50 نمبر پر میرے خیال میں یہ حدیث ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آتے ہیں اور انسانی شکل میں آتے ہیں، اور صحابہ کے نام بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل آئے اور حضور سے سوال کیا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو اور اس کے نبیوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، خدا کے دربار میں حاضر ہونا ہے، ان سب چیزوں پر تم یقین رکھتے ہو تو یہ ایمان ہے۔ پھر حضرت جبریل نے دوسرا سوال کیا کہ مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اور اگر استطاعت رکھتے ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرو، یہ اسلام ہے۔ اور اسی ضمن میں دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کا جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، لا شریک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دو۔ اس کے بعد تم نماز کو قائم کرو، اس کے بعد رمضان شریف کے روزے
اور اپنے مال کی زکوٰۃ اور بیت اللہ شریف کا حج۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہے 5 چیزیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ یہ 5 پیلرز کہلاتے ہیں اسلام کے، 5 ارکان کہلاتے ہیں، رکن کہلاتے ہیں، ستون کہلاتے ہیں، جن کے اوپر پوری اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اور اگر کسی نے ایک بھی رکن کو چھوڑا تو گویا اس نے دین کی عمارت کو کمزور کیا۔ اس لیے حضور نے ایک جگہ پر نماز کی فضیلت میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا پورے دین کو ڈھانے میں مدد کی یا پورے دین کو گرانے میں اس نے اپنا رول پلے کیا۔ تو یہ دوسرا رکن ہے اسلام کا جو نماز۔ اور پھر اس حدیث میں جبریل میں تیسری جو چیز حضرت جبریل نے پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم عبادت جب خدا کی کرو تو ایسے عبادت کرو جیسے تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس منزل کو نہیں پہنچ سکتے تو دوسری اسٹیج یہ ہے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب تم عبادت کرتے ہو تو اس ٹائم اللہ کو اگر نہیں دیکھ پا رہے تو اتنا یقین ضرور رکھو کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں، اچھا عمل کر رہا ہوں، اس میں کم سے کم مجھے خود خدا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہے احسان۔ اور ہمارے جو تصوف اور صوفی جو سلسلہ ہے اس میں جتنی بھی چیزیں کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ اسی احسان کے اوپر رکھی گئی ہے، جس کا مقصد ہے عمل میں اخلاص، خشوع اور خضوع، اور خدا کا قرب اور محبت، اور ذات الہی میں فنائیت، یہ سب چیزیں، اور اخلاقیات کی تکمیل، اخلاق حسنہ کو پورے اپنے وجود پر ڈھانا، یہ ہے احسان کی میننگ جو مختلف مفسرین محدثین نے کی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے چوتھا جو سوال کیا وہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ کا علم ہے، لیکن میں تمہیں کچھ نشانیاں بتاتا ہوں قیامت سے جو پہلے رونما ہوں گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں بتائیں۔ مختصراً یہ کہ اس حدیث میں ایمان کا ذکر ہے، اسلام کا ذکر ہے، احسان کا ذکر ہے، اور علامات قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ انشاءاللہ اس قیامت کی علامات پر ہم گفتگو الگ سے کریں گے۔ فی الحال مختصراً ہم ان 5 ارکان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ پہلا جو رکن ہے کلمہ شہادت ہوا، اس کے بعد ہے نماز۔ نماز کے لیے قرآن شریف میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے صلاۃ۔ صلاۃ کی ایک لفظی میننگ ہے دعا، ایک لفظی میننگ ہے صلاۃ کی رحمت بھیجنا، جیسے ہم حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور ایک جو میننگ ہے وہ عبادت کی میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب قرآن شریف میں لفظ جو نماز ہے وہ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ نماز جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، یعنی اللہ کے سامنے خود کو جھکانا، عاجزی اختیار کرنا۔ اور تو عربک میں قرآن شریف میں حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے صلاۃ۔ اور صلاۃ جو ہے قرآن شریف میں بہت زیادہ جگہوں پر نماز کا ذکر ہے۔ سب سے زیادہ جس عبادت کا قرآن میں ذکر ہے وہ نماز ہے، زیادہ تلقین جس عبادت کی ہے وہ نماز ہے، کیونکہ 24 گھنٹوں میں 5 وقت جو ہے نماز پڑھنے کا حکم ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان 5۔ اور قرآن شریف میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر، اوقات پر فرض کی گئی ہے، اور ہر نماز کا وقت جو ہے دوسری نماز سے الگ ہے۔ اور قرآن شریف میں ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور جو قرآن شریف میں جو نماز کے لیے، نماز کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے قائم کرنا۔ تو مفسرین کے بقول قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو جب تم ادا کرو
تو پورے آداب، اطوار، تمام حقوق اور فرائض اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ جب تم نماز پڑھتے ہو تو یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہے نماز کا پڑھنا، لیکن نماز کو جو بزرگوں نے جس طریقے سے قائم کیا کہ وہ جب اللہ اکبر کہتے تھے پھر چاہے زلزلے آ جائیں، طوفان آ جائیں، وہ خدا کے دیدار میں سے محو ہو جاتے تھے کہ ان کو دنیا کے ان حوادث کا کچھ بھی علم نہیں رہتا تھا۔ تو یہ ہے نماز کو قائم کرنا، یعنی پورے خشوع خضوع، تمام حقوق و فرائض اور آداب کے ساتھ نماز کو جو ہے، کیونکہ نماز جو ہے حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے مومنوں کی معراج ہے۔ اور نماز چونکہ شب معراج میں فرض ہوئی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو وہاں پر جو ہے نماز فرض ہوئی 50 نمازیں آپ پڑھتے ہیں۔ بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ میں یہ تفصیل ذکر ہے حضور کے اس شب معراج کے سفر کا، جو ایک جسمانی اور روحانی سفر تھا، اور حضور نے اپنے بنفس نفیس ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، اور حضور کو جو تحفہ ملا شب معراج میں امت کے لیے وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اس لیے حضور جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا 50 نمازیں خدا نے فرض کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر میں بار بار گیا اور اللہ سے تخفیف کروائی، تو 45 نمازیں معاف ہو گئیں، 5 نمازیں میں امت کے لیے لے کر آیا ہوں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ خدا کی جو تقدیر ہے، خدا کا جو لوح و قلم ہے، اس میں 50 نمازیں لکھی جا چکی تھیں، لہٰذا امت میری جو ہے پڑھے گی 5 نمازیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس طریقے سے بہت ساری احادیث ہیں جن میں نماز کی فرضیت کا بھی ذکر ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تارک صلاۃ جو ہے اس کے لیے حضور نے فرمایا ہے کہ اگر میں چاہتا تو کسی کو نماز کے لیے حکم کرتا، اور جو لوگ نماز پہ نہیں آ رہے میں محمد، حالانکہ حضور رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ نے فرمایا میں جا کر ان کے گھروں کو آگ جگاتا جو نماز پر نہیں آتے۔ تو نماز جو ہے وقت پہ ادا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور نماز ایسی عبادت ہے جس میں ذکر بھی ہے، جس میں دعا بھی ہے، جس میں عاجزی بھی ہے، جس میں سجدہ بھی ہے، جس میں رکوع بھی ہے، جس میں درود و سلام بھی ہے، جس میں دعا بھی ہے۔ ہر چیز جو ہم عبادت کی کرتے ہیں وہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں رکھی ہیں، لہٰذا یہ عبادت کسی بھی دنیا کے مذہب میں نہیں ہے جیسی نماز، جیسی عبادت اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ پھر نماز کے بہت سارے فرائض ہیں، نفلی نمازیں بھی ہیں، سنت کی نمازیں ہیں، واجب نمازیں ہیں۔ نماز کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسائل بھی ہیں جن پر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد جب 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے بعد اس کو سرزنش بھی کرو، یعنی اس کو پنش کرو اور اس کو نماز کے لیے لے کے جاؤ۔ بچے کو شروع سے اگر نماز کی آپ تربیت دیں گے تو وہ کنٹینیو اس کی یہ عادت جو ہو جائے گی نماز کو پابندی سے پڑھنا۔ اس کے بعد دوسرا جو رکن ہے اسلام کا نماز کے بعد وہ ہے روزہ، عربی میں صوم کہتے ہیں، یعنی رک جانا، الامساک، اور اس کی جمع ہے صیام، یعنی روزے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے روزے فرض فرمائے ہیں جو مسلمان رکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں رمضان شریف کے حوالے سے۔ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، روزہ جو ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور خدا کے قرب اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث مشہور ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ ہے ریان، اس میں سے صرف وہ شخص داخل ہوں گے جو روزہ رکھنے والے ہوں گے۔ اور رمضان شریف میں قرآن شریف کا نزول ہوا، شب قدر جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائی، تراویح بھی رمضان شریف میں ہوتی ہے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت رمضان شریف میں کی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو عبادات کی جاتی ہیں وہ رمضان المبارک میں کی جاتی ہیں۔ اور رمضان شریف چونکہ ایمان والا، رحمت کا اور برکت کا مہینہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا نماز کے بعد دوسرا اور مجموعی طور پر تیسرا رکن جس کو ہم روزہ کہتے ہیں۔
یعنی رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اس کے بعد چوتھا جو اسلام کا رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لفظی میننگ ہے پاک کرنا، اور ایک جو ہے لغت کے بزرگوں نے لکھا ہے بڑھنا، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے ایک تو انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ یا خدا کی راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس خرچ کرنے سے اس بندے کا مال کم ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کم نہیں ہوتا، جتنا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، چاہے خیر خیرات ہو، چاہے فطرہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے کسی بھی مد میں تم صدقہ و خیرات کرتے ہو، تو یہ حقیقت میں تم اپنے مال میں برکت داخل کر رہے ہوتے ہو، پھر چاہے تمہارا تھوڑا سا مال کیوں نہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے فرض فرمائی، ان لوگوں پر جو صاحب نصاب ہیں۔ ہر شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، فرض ان لوگوں پر ہے جو نصاب کے مالک ہیں، یعنی جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، تو اس شخص وہ صاحب نصاب کہلائے گا، اور اس صاحب نصاب شخص پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے۔ قرآن شریف میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، وہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتے، مال کو جمع کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا ان کے سون چاندی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جہنم کی آگ میں جلائے گا، پھر ان سے ان کو داغ دیے جائیں گے، ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور مال کے ہوتے ہوئے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو زکوٰۃ وہ شخص دے گا جو صاحب نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کا بینک بیلنس ہو، پیسے ہوں، جو بھی مروجہ قیمت ہے اس کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر اتنی پیسے اس کے ہیں اور سال پورا گزر گیا ہے تو وہ شخص اب زکوٰۃ دے گا، اور زکوٰۃ کتنی دے گا؟ مال کا 40واں حصہ، جس کو آپ 2.5% کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 100 کا 40واں حصہ ہوگا 2.5 روپے، 100 کا 2.5% مطلب 2.5 روپے، یعنی 100 روپے پر 2.5 روپے زکوٰۃ، 1000 پر 25 روپے زکوٰۃ، 1,00,000 پر 2500 روپے زکوٰۃ۔ اب اس حساب سے آپ جو ہیں حساب لگاتے جائیں گے، چاہے وہ کروڑوں میں ہو، اس کو جب آپ 40 سے ڈیوائڈ کریں گے تو وہ فگر نکل آئے گا کہ اس بندے کو کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور زکوٰۃ کس کو مال جو ہے دینا ہے، جو اس کے جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے، وہ 8 قسم کے لوگ ہیں۔ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور ان کا ذکر قرآن شریف میں سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں 8 قسم کے جن کو یہ صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ دی جائے گی۔ اس میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور عاملین ہیں، یعنی جو محکمہ زکوٰۃ کے جو لوگ ہیں ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے نکالی جائیں گی۔ اور چوتھے نمبر پر مؤلفۃ قلوب، اس سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کو اسلام میں داخل ہونے کی رغبت دلانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے، یا پھر جو نان مسلم ابھی مسلمان ہو چکے ہیں اور حال ان کا غریبی ہے تو ان کا حق ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور دوسرے ہیں رقاب، یعنی 5ویں نمبر پر جو غلام ہیں ان کو آزاد کرانے کے مد میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور 6 نمبر پہ غارمین، غارمین سے مراد ہے قرض دار لوگ جو قرض میں بالکل جکڑ چکے ہیں، تو ان کو قرض سے چھڑانے کے لیے ان مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور 7ویں نمبر پر ہے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں، پھر چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ دینی مدارس ہوں، چاہے قرآن اور سنت کی تعلیم کو کوئی عام کر رہا ہے، یا جو دینی تبلیغ کا مشن چل رہا ہے، یا پھر غریب لوگوں کی مدد کے لیے کچھ ادارے کام کر رہے ہیں، تو یہ فی سبیل اللہ میں جو بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ اور 8ویں نمبر پر ہے جو ہے ابن سبیل، یعنی مسافر لوگ۔ تو آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 پڑھیں گے، اس کا تفسیر پڑھیں گے، تو یہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف یعنی مستحقین یا حقدار کون کون ہیں ان کا آپ کو تفصیلاً ذکر معلوم ہوگا۔ باقی جو ہے مال کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، جیسے بکریاں کسی بندے کے پاس
جو ہیں بکریاں ہیں یا کسی کے پاس جو ہیں گائے ہیں تو کہ ان پر کتنی زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس سلسلے میں بھی مسائل کی کتابوں میں جیسے بہار شریعت ہے یا فتواؤں کی کتابیں ملتی ہیں، دینی مسائلوں کی کتابیں ملتی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں تو ان کا تفصیل ہوگا۔ میں مختصراً یہ کہوں گا کہ کم سے کم جس بندے کے پاس 40 بکریاں ہوں گی تو اس پر ایک بکری کا دینا یہ اس کی زکوٰۃ ہے، 40 سے لے کر 120 تک ایک بکری، پھر 121 سے لے کر 200 بکریوں پر 2 بکریاں۔ اس طریقے سے آگے اس کا ایک فارمولہ ہے کہ کس طریقے سے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کے بعد گائے بھینسیں ہیں تو وہ کم سے کم 30 گائے یا 30 بھینسیں کسی کے پاس ہیں تو اب وہ ان کی زکوٰۃ دے گا، اور کس صورت میں دے گا؟ وہ مال کی صورت میں، اس کا بھی ایک فارمولہ ہے، تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ کبھی بتایا جائے گا۔ اس کے بعد اونٹ جو ہیں، اونٹ یعنی 5 کم سے کم جس کے پاس اونٹ ہیں تو وہ بھی اپنے ان اونٹوں کی زکوٰۃ نکالے گا۔ اس طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں زکوٰۃ کے، تو یہ اسلام کا روزہ رمضان شریف کے بعد جو ہے چوتھا بڑا اہم رکن ہے زکوٰۃ، جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان پر فرض کیا ہے۔ اور آخری جو 5واں رکن ہے اسلام کا وہ ہے حج۔ حج کے لفظی میننگ ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور اصطلاحاً بیت اللہ شریف کا ارادہ کرنا، اس کی زیارت کا ارادہ کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ اور حج بھی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اس شخص پر جو صاحب استطاعت ہے۔ قرآن شریف کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا حج اس شخص پر فرض کیا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ حج جو ہے ہجرت کے 9 سال 9 ہجری میں فرض ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے 2 حج فرض کیے تھے، اور آخری جو حضور کا حج تھا جو 11 ہجری میں 10 ہجری میں حضور نے فرمایا، وہ جو ہے حجۃ الوداع کہلاتا ہے، جو حضور کا آخری زندگی کا حج تھا۔ بہرحال اس میں بہت ساری روایات ہیں، ہم اس پر بحث نہیں کرتے۔ بہرحال عمرہ جو کیا جاتا ہے اس کو حج اصغر کہتے ہیں، اور جو بیت اللہ کا حج ذوالحج میں کیا جاتا ہے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اور کعبۃ اللہ شریف مسلمانوں کا جو قبلہ اول بیت المقدس تھا، جہاں 16 سے 17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کر کے نمازیں پڑھیں، پھر مسجد قبلتین میں حکم نازل ہوا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اس کے بعد حضور نے کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے منہ کر کے نمازیں شروع کی۔ تو یہ ہمارا اب قیامت تک جو کعبہ اور قبلہ ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، جس کو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، پھر عمالقہ جرہم قبیلے والوں نے، اور خاص طور پر جو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی۔ اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو جنتی پتھر ہے حجر اسود، یہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس میں نصب فرمایا تھا۔ یہ ایک تاریخی واقعات ہیں۔ بہرحال وہ ہمارے لیے روحانی دینی ہمارا جو قبلہ کعبہ جو مرکز ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، جس کو کعبۃ اللہ بھی ہم کہتے ہیں، جہاں کا طواف کیا جاتا ہے، لبیک پڑھی جاتی ہے جس کو تلبیہ کہتے ہیں، صفا اور مروے کے بیچ میں دوڑا جاتا ہے جس کو سعی کہتے ہیں، جہاں بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں 7 دفعہ دوڑی تھیں، اور وہاں پر آب زمزم جو کنواں ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کو نصیب فرمایا، جس کا پانی شفا ہے، جس کو جس بھی مرض کے لیے پیا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ شفا یاب فرماتا ہے۔ اور وہاں پر میزاب رحمت ہے جو پرنالہ ہے کعبۃ اللہ شریف کا، اور جو مقام ابراہیم ہے وہ پتھر جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ باقی کا بیت اللہ سے باہر جو ہے مزدلفہ ہے، عرفات ہے، اور منی کا میدان ہے، اور جمرات ہیں جہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں عمرے اور حج کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دیدار کرواتا ہے ان چیزوں کا، اور یہ اسلام کا 5واں اور اہم رکن ہے حج بیت اللہ، جہاں پر مسلمان ایک ہی لباس احرام میں جمع ہوتے ہیں، ایک ہی ان کی زبان پر لبیک کا کلمہ ہوتا ہے، اور بغیر کسی قومیت کے، رنگ و نسل کے، بڑے بادشاہ ہوں، امیر ہوں، کبیر ہوں، غریب ہوں، وہ سارے ایک ہی لباس میں
اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ تھے اسلام کے 5 بنیادی ارکان: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا، جن کے حوالے سے مختصر تعارف پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلی محفل میں ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ اسلامی جو نالج ہے، اسلامی جو ٹیچنگس ہیں، وہ سارے لوگوں تک پہنچے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔